پارہ نمبر 17 کا تیسرا ربع سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 38 تک ہے۔ سورۃ الحج جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون ہے تعلق با اللہ کی اصلاح پر نجات کا دار و مدار ہے۔ شروع کی 10 آیات میں قیامت کا ذکر ہے، پھر 11 سے 24 تک میں اللہ سے تعلق جوڑنے اور توڑنے والوں کا حال ہے بتایا گیا ہے، اور آیت نمبر 25 میں مرکزی توحید بیت اللہ سے روکنے والوں کا جو انجام ہے اس پر بات ہوگی۔ آیت نمبر 27 سے لے کر 37 تک میں تعلق مع اللہ کے حصول کے لیے ضروری جو اسباب ہوتے ہیں ان پر بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی جانور میں بھی ممتا ہوتی ہے، لیکن یہاں کیا ہوگا کہ ایک انسان بھی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گا، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، یعنی بیہوشی ان پر طاری ہو رہی ہوگی، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے پاس کوئی قرآن کا علم نہیں ہوتا، کوئی حدیث کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ بحثیں کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، یعنی قرآن کی آیات کے بارے میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، یعنی یورپ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے فیشن، ان کا کلچر، ان کے رسم و رواج اپنا کر، ان کے تہوار منا کر فخر محسوس کرتے ہیں اور خود کو ماڈرن کہتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا، یعنی شیطان کو، اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو میری پیروی کریں گے ان کو میں جہنم میں لے کر گروں گا۔ کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگو اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو، یعنی تم اپنی حقیقت جان سکو، اللہ کی قدرت کو پہچان سکو، اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہو، اللہ کا احسان مانو، اللہ کی قدردانی کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف، یعنی شدید بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یعنی پھر حافظہ چلا جاتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ بچے کی طرح دوسروں پر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یعنی بارش برسی تو یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے، پھول جاتی ہے، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوش منظر نباتات اگانی شروع کر دیں، یعنی زمین جو بنجر تھی وہ اس میں ہریالی اگائی۔ کہا جا رہا ہے کون کرتا ہے یہ؟ ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی اللہ ہی سچ ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ
ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وہ کن کہتا ہے فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، کیونکہ مشرکین مکہ قیامت پر یقین نہیں کرتے تھے. اسی طرح یہود و نصارہ بھی کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو ہم جہنم میں صرف اتنے دن رہیں گے جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قیامت کے آنے میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. یعنی جس طرح بارش برسنے سے مردہ بنجر زمین زندہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں اگ رہا تھا، ہریالی اس پر اگ آئی، اسی طرح مردے بھی قیامت کے دن زندہ ہو جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض اور لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے. یعنی نہ ان کے پاس کوئی قرآن کا علم ہوتا ہے، نہ حدیث کا، نہ کوئی دینی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے. جو بھی انہوں نے قصے کہانیاں سنے ہوتے ہیں انہی کو آگے بیان کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر اور نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے. یعنی تمہارے اپنے کرتوت ہیں، کوئی ہم نے ظلم تو نہیں کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اسلام و کفر کے کنارے کنارے پر رہتے ہیں. یعنی اگر وہ جنگ میں بھی جاتے ہیں تو کسی فوج کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اسے فتح ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آ ملتے ہیں، اور شکست ہوتی ہے تو پھر میدان جنگ سے باہر نکل جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یعنی نہ اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت. یہ ہے سری کھلی خسارہ، کھلا خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یعنی پھر شرک کرنے لگتا ہے. یہ ہے گمراہی کی انتہا. اور ان کو پکارتا ہے یعنی غیر اللہ کو جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. یعنی فتنے میں ڈالنے کے لیے اللہ انہیں ان معبودوں سے مانگنے پر کچھ دے دیتا ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق، کیونکہ یہ انہی معبودوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور انہی کو سب کچھ دینے والا سمجھتے ہیں، انہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، یعنی سوراخ کرے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے کیونکہ اس کے غلبے اور فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر اپنا گلا گھونٹ لے. شاید یہ خودکشی جو ہے، اس خودکشی سے اس کا جو غیظ و غضب ہے وہ کم ہو جائے، اس کا غصہ چلا جائے.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی دیکھ کر اسے اپنے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اس صورت میں سما سے مراد گھر کی چھت ہوگی، اور دوسرے معنی ہے کہ ایک رسی لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے آنے والی وحی کو روک لے تاکہ اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، یعنی ناگوار حالات کو روک سکتا ہے تو روک لے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی ہوئے اور نصارہ ہوئے اور مجوسی ہوئے، اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہے، یعنی سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے مقابلے میں کافر عتبہ اور اس کے دو ساتھی شیبہ اور ولید کے بارے میں اتری تھی۔ اہل کتاب کہہ رہے تھے ہمارا نبی تمہارے نبی سے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی تھی، اس لیے ہم تمہارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔ جبکہ مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہماری کتاب تمہاری کتاب کا فیصلہ کرتی ہے اور ہمارا نبی خاتم الانبیاء ہے، اس لیے ہم بہتر ہیں، اولیٰ ہیں۔ بس اللہ نے اسلام کو غالب کیا اور یہ آیت اتاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جھگڑنے والے کافروں کو فرما رہے ہیں کہ اس جھگڑے کا فیصلہ تو قیامت کے روز ہی کیا جائے گا۔ پھر ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، یعنی اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور حق کا انکار کرنے کا یہ انجام ہوگا۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، کہا جائے گا چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں ان کی بہترین بات کی طرف رہنمائی ان کی گئی۔ بہترین بات کلمہ طیبہ ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، یعنی اللہ کا کفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، قرآن کا کفر کیا، اور اس مسجد حرام کی زیارت سے وہ روکتے رہے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، اور ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی ہدایت سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی۔
اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، یعنی شرک نہ کرنا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، یعنی شرک سے پاک، ظاہری صفائی بھی اس میں رکھنا، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، یعنی دینی اور دنیاوی اور روحانی فائدے، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی قربانی دیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، یعنی جانور خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، یعنی غریبوں کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی احرام کھولیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے، یعنی شعائر اللہ کا خیال رکھے، اس کی حرمت کا، تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، یعنی مردار، خون خنزیر، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی شرک نہ کرو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لیں گے، مثلاً جس طرح کوئی پرندہ گرتا ہے تو بعض اسے اچک لیتا ہے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے، یعنی جھونکا کسی کھائی میں اس کو پٹخ دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر اللہ کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ ہر وہ چیز شعائر اللہ میں آتی ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، مثلاً حجر اسود، خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، صفا و مروہ، قرآن، قربانی کے جانور، اسی طرح داڑھی، حجاب، مولوی، مسجد، یہ سب چیزیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کے جانوروں سے قربان کرنے سے پہلے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یعنی ان پر سواری کر سکتے ہو، ان کا دودھ پی سکتے ہو، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی اللہ کے گھر کے پاس۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تمہارا خدا ایک ہی اللہ ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو، یعنی صرف اسی کی اطاعت کرو، اور اے نبی خوشخبری دے دو، بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، یعنی جو عاجزی اختیار کریں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، یعنی جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، یعنی یہ اللہ کی نشانی ہے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پھر انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، یعنی کھڑا کر کے انہیں نحر کیا جاتا ہے اونٹوں کو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، یعنی سوال کرنے والوں کو بھی دو، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی جو خود مانگے۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی اتنے اتنے بڑے اونٹ ہیں اور تم انہیں آرام سے ذبح کر لیتے ہو، ان کا دودھ لے لیتے ہو، ان پر سواری کر لیتے ہو،
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے ان پر غور و فکر کرنے سے. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اس سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. کس نیت سے، کس ارادے سے تم نے کی، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو. عید کی نماز کے لیے آتے جاتے راستے بدلو اور تکبیر پڑھو. اور اے نبی بشیر المحسنین، بشارت دے دو محسنین کو، نیکوکاروں کو، حق سے بڑھ کر دینے والوں کو. آیت نمبر 38 بہت ہی خوبصورت آیت ہے. ہجرت کے سفر میں نازل ہوئی. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے میں اہل ایمان کی، سچے مخلص مومنوں کی مدد فرماتا ہے اور دشمنوں کی چالوں کا توڑ بھی کرتا ہے اور ان کا قدم قدم پر دفاع کرتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن یعنی خیانت کار، کافر نعمت یعنی نعمت کا کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے ناشکرے پسند نہیں ہیں. یہاں مشرکین مکہ کو خطاب ہے. انہوں نے خیانت کی بیت اللہ سے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی ہوئی امانت تھی. ان کے قافلے محفوظ اللہ نے بنائے اور اسی گھر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے ان تک نعمتیں پہنچائیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا، مظالم ڈھائے، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیا، عمرہ کرنے سے روکا. یہ تھی ان کی خیانت. پارہ نمبر 17 کا تیسرا ربع سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 38 تک ہے. آیت نمبر 1 اور 2 ان آیات میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اور اس کے برحق ہونے کا ذکر ہے. ہمیں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے اور اللہ کے ہر حکم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے. آیت نمبر 3 اور 8 ہمیں بغیر علم کے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دلیل سے بات کرنی چاہیے. آیت نمبر 5 ہمیں اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پہچاننی چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. آیت نمبر 11 ہمیں پورے کا پورا دن میں داخل ہونا چاہیے، کنارے پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ کچھ پر عمل کر لیا اور جو مشکل لگے احکامات ان پر عمل نہ کیا. آیت نمبر 15 اور 16 15 اور 16 ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے، لہٰذا ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، خیر کی امید رکھنی چاہیے. آیت نمبر 18 ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے سجدے کرنے چاہیے. عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں صرف اللہ سے عزت چاہنی چاہیے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک ہمیں آخرت کے خوفناک عذاب سے بچنے کے لیے کفر اور شرک سے بچنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے اور باہم اختلافات سے بچنا ہے. آیت نمبر 23 اور 24 جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے ایمان لا کر نیک اعمال کرنے ہیں ہمیں. آیت نمبر 25 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں جانے سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے، ورنہ دردناک عذاب جو ہے اس کا مزہ چکھایا جاتا ہے. آیت نمبر 36 ہمیں اللہ کے گھروں کو ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک رکھنا چاہیے. آیت نمبر 32 ہمیں شعائر اللہ کا احترام کرنا چاہیے. آیت نمبر 33
قربانی کے جانوروں پر ہم سواری بھی کر سکتے ہیں اور ان کا دودھ بھی پی سکتے ہیں۔ آیت نمبر 35، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا قرآن سن کر ہمارے دل بھی کانپ جاتے ہیں؟ آیت نمبر 36، قربانی کے جانوروں کو خود بھی کھانا چاہیے اور سوال کرنے والوں کو، محتاجوں کو بھی دینا چاہیے اور سفید پوش لوگوں کو بھی دینا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 38، ہمیں ہر طرح کی خیانت سے بچنا ہے کیونکہ اللہ خیانت کار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔